بسم الله الرحمن الرحيم. السابع عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: حفت بدل حجبت، وهو بمعناه أي بينه وبينها هذا الحجاب، فإذا فعله دخلها. انہیں یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دوزخ شہوات کے ساتھ پردے میں کر دی گئی ہے اور جنت حسن اخلاق کے ساتھ پردے میں کر دی گئی ہے. متفق علیہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور دوزخ یعنی دونوں کے حصول کا ایک طریقہ بتلایا ہے. طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ کو شہوات سے ڈھانپ دیا گیا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ دوزخ اور انسان کے درمیان ایک ایسا ستر یا پردہ ہے جس کو انسان کر کے اس دوزخ تک پہنچ جاتا ہے. یعنی جتنی بھی شہوات ہیں یا لذتیں ہیں یا جتنی بھی انسانوں کو مزہ دینے والی چیزیں ہیں، یعنی اسلام نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن نے جس کو کھول کر بیان کر دیا ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں، تو وہ اعلیٰ درجے کی حرام ہیں اور وہ شہوت پرستی بھی ہو جاتی ہے. انسان جب انہی کو انجام دیتا ہے اور کرتا رہتا ہے، بدعمالیوں میں مشغول ہو جاتا ہے، تو گویا وہ پردہ وہ چاک کر کے دوزخ تک پہنچ جاتا ہے. تو وحجبت الجنت بالمکارہ جو مسلم کی روایت میں ہے حفت ہے، اور حفا کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپ دینا، یعنی کسی چیز کو لپیٹ دینا، اور حجبہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے پردہ کر دینا، آڑ کر دینا. تو وہ حجبت الجنت بالمکارہ، اور جنت کو مکارہ کے ذریعے. اب مکارہ کیا ہے؟ مکارہ یہ ہے کہ انسانوں کو ناپسند آنے والی چیزیں یا مکروہ انسانوں کو مکروہ لگنے والی چیزیں، وہ سب مکارہ ہیں. یا کٹھنائیوں سے جنت کو ڈھانپ دیا گیا ہے. جنت اور انسان کے درمیان ایک ایسا پردہ قائم کر دیا گیا ہے، ایک آڑ قائم کر دی گئی ہے جو پردہ ہے بالمکارہ، یعنی انسان کو ناگوار ہونے والے وہ کام جو انسان کرتا ہے تو نفس پر بڑا شاق گزرتا ہے، دشوار لگتا ہے. مثال کے طور پر کوئی بھی چیز لے لیجئے، عبادتوں کا کرنا، قرآن کی تلاوت کا کرنا، دینی مجلسوں میں بیٹھنا، یعنی جہاں انسان کو اچھا نہیں لگتا ہے، جہاں قربانی دینی پڑتی ہے، نفس کو کچلنا پڑتا ہے اور شہوت کو مارنا پڑتا ہے، اپنے دل کے یعنی نفس کے تقاضے کو دبانا پڑتا ہے، وہاں انسان جب یہ سارے کام کرتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے آپ کو ایلیجیبل بنا لیتا ہے، یعنی جنت کے مستحق بنا لیتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وحجبت الجنت بالمکارہ. تو مکارہ سے یعنی جو انسانوں کو ناگوار گزرنے والی چیزیں ہیں یا وہ اعمال جو انسانوں پر شاق گزرتے ہیں، انہی چیزوں سے یعنی قربانیاں دے کر ہی بڑی چیز پائی جاتی ہے. یہ ایک اصول و ضابطہ دنیا کا بھی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جنت تک تم جانا چاہتے ہو اور جنت کا حصول چاہتے ہو تو اس کے لیے تم کو قربانی دینی پڑے گی. قرآن میں بھی ہے الف لام میم حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون کہ اللہ سبحانہ اپنی خواہشوں کو دبانا پڑے گا. الف لام میم یعنی یہ حروف مقطعات، اس کا تمہارا کوئی بھی نہیں جانتا. تو الف لام میم حسب الناس، اللہ سبحانہ فرما رہا ہے کہ کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ بس کہہ دو اتنا کہ ہم ایمان لائے، ہو گیا. وهم لا يفتنون، ان کو آزمائش میں نہیں ڈالا جائے گا، ان کو آزمایا نہیں جائے گا، ان کو بھٹی میں تپایا نہیں جائے گا. جب تپایا جائے گا تو یہ کندن نکل کے آ جائے، سونا نکل کے ایک دم خالص سونا بن کے نکلے گا. تو حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اسی کو اپنے جملے میں اس طرح پیرو دیا ہے کہ حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنت بالمکارہ، یعنی جنت کو مکارہ یعنی ناپسندیدہ چیزوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے، گھیر دیا گیا ہے. وحجبت النار بالشہوات، اور جہنم کو شہوات کے ذریعے، لذتوں کے ذریعے ڈھانپ دیا گیا ہے. یعنی وہ یہاں پر وہ لذتیں مراد ہیں جن کا صاف طور سے قرآن میں یا سنت میں اعلان کر دیا گیا. مثال کے طور پر زنا نہیں کرنا ہے، شہوت پرستی نہیں کرنا ہے، شیطان کی بات نہیں ماننا ہے، یا کسی پر بہتان نہیں لگانا ہے، یا کسی کو ناحق کسی کی زمین نہیں لینا ہے. یہ سب ساری چیزیں انسانوں کو کرتے ہوئے اچھا لگتا ہے کہ فلاں کی زمین مار لیں، فلاں کے اوپر ظلم کر لیں، فلاں کو عدل انصاف سے محروم کر دیں، فلاں کے اوپر ہم قابض ہو جائیں اور اس کو ہم دبا دیں.
تو یہ ساری چیزیں انسان کو یہاں دنیا میں اچھی لگتی ہیں، لیکن یہی چیزیں انسان جب نہیں کرتا ہے، کیوں نہیں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم اس کے سامنے ہوتا ہے، اس کی اتباع سامنے ہوتی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات سامنے ہوتی ہیں، ان کا فرمان سامنے ہوتا ہے، تو وہ ان چیزوں سے باز رہتا ہے، تو گویا وہ اپنے کلیجے پر پتھر رکھ کر، اپنے نفس کے تقاضے کو دبا کر ایک بڑی قربانی دیتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے نتیجے میں پھر اس کو جنت کی آسائشوں سے اور جنت کے باغات سے اور جنت کی بڑی بڑی نعمتوں سے نوازے گا، اور وہ نعمتیں بھی ایسی ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں اور کبھی وہ ختم ہی نہ ہوگی، وہاں نعمتیں نہ ختم ہوں گی، وہاں زندگی ہمیشہ زندگی ہی رہے گی، موت کا کوئی نام و نشان ہی نہیں، وہاں ہر طرح کی چیزیں انسان کو میسر آئیں گی، یعنی انسان جب قربانی دے کر وہاں پہنچے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا اکرام اور اس کا انعام بھی فرمائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جنت کا مستحق بنائے اور جنت الفردوس کا وارث اور امین بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت نصیب فرمائے اور ان کے احکام کی اتباع نصیب فرمائے، اور قرآن کا اپنا دستور و منشور بنائے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔